اور یقیناً بلاول بھٹو صاحب نے قربانیوں کے لحاظ سے جو باتیں فرمائی، اصل بات یہ ہے کہ ایک ایماندار ایک پولیٹیکل منصف کس طرح اس کا انتخاب کیا جائے. یقیناً پارلیمان کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن وہ کیا طریقہ کار ہے منصف جس نے انصاف دینا ہے بغیر رنگ کے دیکھے کسی امتیاز کے، وہ منصف کس طرح چنا جائے گا جو صحیح منصفی کرے. منصف کون ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں؟ عمومی زبان میں منصف تو کسی جج کو کہا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کانٹیکسٹ میں شہباز صاحب منصف کس کو کہہ رہے ہیں؟ اے پی سی بھی سنڈے کو اتوار کو ہونے والی ہے. ویل ہیو ٹو سی کہ اے پی سی سے کیا ایجنڈا باہر آتا ہے، کیونکہ اس وقت جو گرمی ہے سیاسی وہ اپنے عروج پر ہے. آپ پریس کانفرنسز دیکھیں، اسمبلی کا اجلاس دیکھیں، سوال سب سے پہلے کہ کیا جو اپوزیشن ہے اپنے مسنگ ارکان کے خلاف کوئی کاروائی کرے گی. فاروق حبیب صاحب پی ٹی آئی کے میں نے بہت شکریہ آپ کا. چوری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ساڈے دوست بھی نے ساڈے پرا، تھینک یو ویری مچ. بڑے عرصے بعد اسٹوڈیو میں آئے ہیں، ویسے لاہور گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اور میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. میاں صاحب آپ کا بھی شکریہ. چوری صاحب بندے مسنگ ہیں، یہ لسٹیں کم از کم قومی اسمبلی کی لسٹیں تو ہیں جنہوں نے حاضری نہیں لگائی کل. مجھے نہیں پتا، میں میری گزارش سن رہا جو ممبرز میری اطلاع میں آئے ہیں، ہمارے خورشید شاہ صاحب نہیں، وہ تو خیر آصف زرداری صاحب نہیں آئے. زرداری صاحب کیوں نہیں آئے؟ بیمار ہیں. اچھا بیماری کی وجہ سے. سینیٹر روبینہ خالد ہاسپٹلائزڈ ہیں، ٹھیک آن ریکارڈ وہ کسی ہاسپٹل میں ہے. مخدوم جمیل الزمان کا بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی. ٹھیک ہے. وہ تالپور صاحب جو ہیں ان کے بھائی کی ڈیتھ ہے. میرے علم میں یہ جنیجو صاحب ہیں سانگڑ سے، روشن جنیجو صاحب نہیں میرا خیال ہے آئے. اور خالد لون صاحب ہیں، خالد لون صاحب نہیں آئے. عامر علی خان مکسی، تین کا مجھے نہیں پتا، لیکن باقیوں کا سینیٹرز کی لسٹ ابھی آنی ہے کہ یہ سینیٹرز میں روبینہ خالد نہیں آئی، صرف ایک نہیں آئی. اور مسلم تحریک انصاف کے بھی خیر لوگ کچھ مسنگ تھے، لیکن آپ کے اتحادیوں میں مونس الہی صاحب نہیں تشریف لائے. مسلم لیگ نون سے مسٹر محمد افضل کھوکھر لاہور سے ایم این اے، وہ نہیں تشریف لائے. احمد رضا مانیکا پاک پتن سے ان کا کہا جا رہا ہے وہ تشریف نہیں لائے. احسن الحق باجوہ صاحب بہاول نگر سے، اور ریاض حسین پیرزادہ صاحب بہاولپور سے. تو یہ جو لوگ دیکھیں 4-5 تو آپ نام ایسے ہوں گے جن کو آپ کہیں گے کہ بیمار ہیں، جیل میں ہیں. زرداری صاحب یہ آبویسلی نظر آتا ہے کہ he can't even walk properly. اب ایسا لگتا اللہ خیر کرے. تو یہ جو 34 ارکان غائب ہیں ان کو کریں گے کیا؟ کیونکہ جب لاسٹ ٹائم بھی صادق سنجرانی صاحب کا، کیونکہ وہ تو سیکرٹ بیلٹ تھا، اس وقت بھی کہا تھا، میں آپ کی وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو سامنے لائیں گے. یہ کون لوگ پھر یہی ہوگا؟ ہمارا تو ہمارے 2 پہ تھا، ایک تو چلے گئے، وہ ان کو ہم نے تو بالکل سٹریٹ نامزد کر دیا، تو وہ چھوڑ گئے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا، خانزادہ خان. ٹھیک. اور ان کے بیٹے کو پی ٹی آئی نے پروف بھی کر دیا کہ ہاں یہی تھے. ایک تو ٹھیک ہے. تو ایک اور تھے جن پہ خاتون ہارٹ اٹیک کے باوجود تشریف لائی ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ کون؟ ایک خاتون تھی، وہ ہارٹ اٹیک، روبینہ جو ان کی پی ایم ایل این کی رومینہ آئی ہوں گی. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں، جو پہلی بات آپ کر رہے ہیں وہ کوئی فخر والی بات تھوڑی ہے اس ملک کے اندر کہ آپ صرف یہ کہیں. شرمندگی کی بات سب کے لیے، جن کو ملے ہیں ان کے لیے بھی، جن کے گئے ہیں ان کے لیے بھی، جنہوں نے بھیجے ہیں ان کے لیے بھی. مطلب یہ آپ کو یاد ہے وہ ایک دن جب ہم میں نے تھے تو ایک بندے نے اٹھ کر کہا کہ میں تو ضمیر کی آواز پہ ادھر گیا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا ویسے ضمیر کی آواز پہ نہیں، جنرل احتشام ضمیر کی آواز پہ، آپ جنرل ضمیر کی آواز پہ گئے. تو یہ کون سا طریقہ؟ 2002 کی اسمبلی کی بات، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلیوں جو ہے ان کا وجود جو ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں جو اسمبلیاں ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہیں. مطلب اگر آپ ری کاؤنٹ کا کہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا، ہم مشرف کے دور میں ایون ری کاؤنٹ کا کہتے تو ری کاؤنٹ ہوتا تھا جب چودھری امیر حسین 13 مارچ 2018 سنجرانی صاحب کا الیکشن تھا. آپ مسلم لیگ نون، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون نے آپ پہ بڑی تنقید کی تھی کیونکہ آپ نے ایک حکومت گرائی اور سنجرانی صاحب کو چیئرمین بنایا. اس وقت انہوں نے کہا کہ سنجرانی کا انتخاب نہیں، بھرتی ہوئی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی نے وہ بھرتی، اس میں آپ دونوں شامل تھے بائی دی وے.
پیپلز پارٹی کا بھٹو شہید کا بھرم ختم ہو گیا. یہ مسلم لیگ نون نے اسے بڑے نعرے لگائے تھے کہ کس طرح غیر جمہوری طریقے سے آپ لوگ اور عناصر بے نقاب ہو گئے. دس از ہسٹری میں مسئلہ یہ ہے we make mistakes and we don't learn from them. آج بھی یہ کہہ رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا بلاول صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے, یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں ایک ٹروتھ کمیشن بنا ہی ڈالیں یار, غلطیاں ہوئی ہیں ساروں سے, وہ آئندہ نہ ریپیٹ ہوں اس ملک میں اگر آپ نے اس ملک کی ڈیموکریسی کو آگے لے کر چلنا. آئی ایگری ود یو کہ یہ خرابیاں ہیں. میں تو کئی دفعہ آپ کو بھی بڑا پریشان اور غمزدہ دیکھتا ہوں کچھ چیزوں میں, جب ووٹنگ شوٹنگ ہوتی ہے اور کئی دفعہ پارٹی پوزیشن سے ہٹ جاتی ہے. خیر, میاں جمیل لطیف صاحب, آپ کی پارٹی میں سے بھی لوگ مسنگ تھے. کتنے؟ 4 کے نام تو آ گئے ہیں جو 4 ایم این ایز ان کے مسنگ ہیں. کوئی آپ کے پاس بھی کوئی وجہ ہے یا آپ کے پاس وجہ کوئی نہیں ہے بس؟ نہیں کاشف, کوئی وجہ نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے کوٹ کیا ایک خاتون کا کہ وہ ہاسپٹل سے اسمبلی آئیں, ایک جذبہ یہ بھی ہے. اور دیگر جو 4 لوگ, ایک جذبہ ایمانی ہے اور ایک جذبہ بے ایمانی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں دونوں جذبے موجود ہیں پارٹی کے اندر. دونوں جذبے موجود ہیں اور کسی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا جو غیر حاضر تھے ان کے لیے بھی, اور جماعت بھی نہیں کر سکتی. بات سیدھی سی ہے کہ ایک بات کی ابھی چوہدری منظور صاحب نے, انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو غیر حاضر تھے اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو غیر حاضر کیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہیں, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے اور کمزور لوگوں کو راستے سے یا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. اب بات سیدھی سی ہے کہ میں تو بالکل کاشف اس بات پہ کلیئر ہوں کہ ایسے حالات میں یا ایسے لوگوں کی موجودگی میں کسی کے خلاف عدم اعتماد حکومت وقت جو ہے اس کے خلاف کامیاب نہیں. سر تو پھر یہ بتائیں پھر یہ منصف کون ہے جس کا شہباز صاحب ذکر کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, زیادہ میرے سے بہتر تو پی ٹی آئی کے لوگ بتا سکتے ہیں تھرڈ امپائر کون ہے. یقیناً کوئی امپائر ہی ہے نا. اور دوسرا مجھے آپ سے یہ ضرور کہنا ہے کہ جہاں تک منصف کا تعلق ہے تو ہم تو منصف اسی سمجھتے ہیں جس سے انصاف ملتا ہے, اور ہمارے نزدیک تو انصاف دینے والی جوڈیشری ہے, اعلیٰ عدلیہ ہی ہے. سر آپ کو پتا ہے نا پیپلز پارٹی تو دہائیوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو تو خصوصی انصاف ملتا ہے جوڈیشری سے. اچھا, اگر جوڈیشری سے ہمیں خصوصی انصاف ملتا ہے تو ہمیں انصاف ارشد ملک جیسے لوگوں سے بھی ملا ہے. ہمیں جعفری صاحب جج جو ہیں, جعفری صاحب پاسے آ کے کھلوگے یہ تے پکتو نا پہلے تے تسی بینیفیشری رہے ہو نا اس انصاف دے. ہن تسی ذرا تھوڑی پٹھی سائیڈ تے آئے ہو تے ذرا. میاں صاحب ایک منٹ, اس کا ایدا مطلب ہے تسی ٹھیک جگہ تے آ گئے ہو. تسی کہہ رہے ہو کہ اگر ڈیوائڈ اس طرف رہو گے تو پھر تہاڈے لیے سارا کچھ ہے. اگر ڈیوائڈ دے اس طرف, میں کدی اس گل نو چھپایا ہے پائن خدا دا واسطہ جانتے ہو. میاں صاحب اس ملک کا نظام چلتا ہی, چوہدری صاحب اس ملک کا نظام چلتا ہی اس طرف ہے, کون کدھر کھڑا ہے. میں معافی چاہتا ہوں آپ سنجرانی صاحب کے معاملے پر پولیٹیشین کو کھڑا ہونا پڑتا نا. نہیں صرف پولیٹیشین نہیں, آپ کا بھی, پریس کا بھی. پریس ہے بس, ہے ہمارے بھی مسائل ہے. میں کہوں گا نہیں ہے اسی تہاڈے میری گل سنو, اسی تہاڈے تو لیتے ہیں تسی وڈے ٹارزن, اسی وڈے بہت وڈے ٹارزن ہیں سر, ایڈے وڈا ٹارزن کوئی نہیں ہے اس ملک. جی چوہدری صاحب آ جاؤ. میاں صاحب میں کاشف آپ سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اگر آپ یار سچی بات خود کرتے ہو تو سچی بات اگلے سے سنیں بھی ضرور. حقائق یہ ہیں کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ کون کب استعمال ہوا اور کون آج استعمال ہو رہا ہے. حقائق یہ ہیں کہ آپ کو بھی علم ہے کہ طاقتور کون ہے, منصف کون ہے اور انصاف کہاں سے ملتا ہے. آپ کو علم ہے کہ کس کو کہاں سے سپورٹ ملتی ہے آج اور ماضی میں کن کن لوگوں کو ملتی رہی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو بھی علم ہے, مجھے بھی علم ہے, اور میرے جو 2 بھائی آپ کے پاس بیٹھے ان کے بھی علم میں ہے. اب بات سیدھی سی ہے کہ کیا میرے خلاف وہ چیزیں استعمال ہوں تو میں اس وقت کہوں کہ یہ غلط ہے؟ نہیں, جب آپ کے حق میں استعمال ہو تو آپ اس وقت ملک قیوم کو بھی استعمال کریں اور کہیں بالکل ٹھیک ہے. غلط ہے. آپ ان لوگوں کو بھی استعمال, آپ اداروں کو بھی استعمال کریں. جب تک وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں تب تک آپ کو بالکل اعتراض نہیں ہے. آپ کالا کوٹ پہن کے میمو میں سپریم کورٹ بھی جائیں. نہیں آپ سن لینا سر, اب آپ بھی سن لینا, میں تو حقائق کی بات کر رہا ہوں.
پرابلم اس ملک میں یہ ہے کہ آپ جب مخالف سمت میں آتے ہیں پرابلم صرف اس وقت ہوتی ہے جب آپ ساتھ ہوں, آپ بینیفیشری ہوں اس چیز کے, اس وقت پرابلم نہیں ہوتی کسی کو. یار ایک سیکنڈ اگر سن لیں, میں جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں یہ تو میں خود بات کرنا چاہ رہا تھا, کرنے جا رہا تھا, آپ نے روکا تو میں, آپ کیونکہ طاقتور ہیں آپ بھی, تو آپ روک سکتے ہیں جس کو چاہیں. الحمدللہ سر اپنے اپنی ڈومین وچ اسی سارے اپنی اپنی طاقت استعمال کر لی تھی. اسی کمزور لوگ ہیں ایڈے تسی میاں صاحب تسی نیوکلیئر سائنٹسٹ پورے جی ایسی کمزور لوگ ہیں نا. اچھا کاشف عباسی صاحب جب چاہیں بات کرنے دیں, جب چاہیں روک دیں. سارے پارلیمنٹ تہاڈا یہ طاقت کا ہے نا, مگر طاقت کے نشے میں اتنا نہیں ناانصافی کرنی چاہیے کہ اپنی بات مکمل کر لیں اور اگلے کی سننے نہ دیں. اچھا میں یہ کاشف آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جب یہ بات کرتا تھا, میرے انٹرسٹ میں جو چیزیں تھیں میرے لیے کوئی استعمال ہوتا تھا یا مجھے کوئی فیور کرتا تھا, کاشف وہ بھی غلط تھا. آج اگر میرے خلاف وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو خدارہ اس کو بھی غلط کہا جائے. اور تیسرا میں یہ آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر میں نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہے اور میں اعتراف کر رہا ہوں, خدا کے لیے اس وقت تک تو میرا یقین کریں جب تک میں اگلی غلطی کر نہیں لیتا. اور اگر میں اگلی غلطی کر لیتا ہوں تو پھر میرے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے, پھر میرے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے. میں اپنی غلطی کو دوبارہ دہراؤں تو جان دیو, میری بات سن لیں. میاں نواز شریف, ایک سیکنڈ رک جائے سر, میاں نواز شریف ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں, وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں, بالکل طاقت اینا تے اختیار دیو نا سانو سر, جو تھوڑی بہت طاقت ہے سانو استعمال کر لیں دیو. میاں صاحب ایئرپورٹ پہ اتر کے پوچھتے ہیں یار باہر شہباز شریف آیا ہوگا مینوں ملن تے دیو. ان میاں نواز شریف کو یہ بھی نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ پہنچے ہی نہیں, اور وہ کیا ہوا وہ بھی آپ جانتے ہو. کتنی غلطیاں کرو گے, تے غلطی میں تانوں پرسوں دی غلطی دس رہے ہیں. کیا کمال بات کیا آپ نے. اب اس کا جواب ایک جملے میں سن لیں. کاشف عباسی صاحب, اگر 13 جولائی کو ہم ایئرپورٹ پہنچ جاتے یا انتخابات نہ ہوتے پاکستان کے اندر, اور اگر ہوتے تو مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی. کاشف عباسی صاحب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, ہم نے غلطی کی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. آپ نے کہا نا اگلی غلطی تک, میں تو تانوں آخری غلطی بھی دس چھڈی کہ تسی آخری غلطی کیڑی کی.